الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیغام۔ سب سے پہلے ہم حمد و ثنا کے پھول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نچھاور کرتے ہیں جس نے انسان کو احسنی تقویم کے سانچے میں ڈالا، پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اس محبوب رب ذوالجلال کی خدمت میں جس کو رحمان و رحیم اور بے انتہا صفاتوں والے مالک کل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ انجمن بزم قاسم پرگام تحصیل کھڑی کا سالانہ و انعامی جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے کے تحت ہم سارے جمع ہوئے ہیں۔ ہم تمام اراکین بزم کی جانب سے آپ تمام حاضرین جلسہ کا اور مہمانان کرام کا اس جلسے میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف و مشغول ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ دینی امور میں انہماک اور شرکت فرمائی۔ یہ صرف دینی محبت و تعلق مع اللہ پر مبنی ہے، اور خاص طور سے دور جدید میں جبکہ دین و شریعت سے بے رغبتی اور لاپرواہی عام ہے، اتنی اچھی تعداد میں آپ لوگوں کا جمع ہونا یہ قلبی مسرت و شادمانی کا سبب ہے، اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں ابھی اسلام کی چنگاری باقی ہے جو کبھی بھی شعلہ جوانہ ہو کر پورے علاقے کو منور کرنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ وہ ایمانی حرارت، وہ تابانی موجود ہے جس سے سوکھے شجر بھی نمی کا ادراک کر کے توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہ ہم سب کی اور حاضرین جلسہ کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مابین اسٹیج پر تشریف فرما اتنی عظیم اور عبقری شخصیت موجود ہے جن کی علمی گہرائی و گہرائی، قائدانہ لیاقت، منکرانہ سوز و گداز مسلم ہے، جن کے باغبانی کا اثر انجمن بزم قاسم کے ہر فرد پر ظاہر ہے، جن کے ہر کام پہ تقوی، پرہیزگاری، شوق عبادت، شوق خدمت خلق، شوق خدمت مہمان رسول چاروں طرف سے آیا اور ظاہر ہے۔ یقیناً جب ہماری نگاہیں ان عظیم ہستیوں کی طرف اٹھتی ہے تو ہمارے قلوب فرحت و شادمانی کے جذبے سے لبریز اور ہمارے چہرے بشاشت سے کھل اٹھتے ہیں۔ ہم حاضرین جلسہ کے جبین نیاز پر تازگی اور تابندگی کی لکیریں جگمگا رہی ہیں۔ ہم شریک جلسہ کے پیشانی پر وہی آثار جھلک رہے ہیں جو ویرانے میں اپنے قائد سے بٹکی فوج کے چہرے اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب ان کا قائد مل جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے اس اجلاس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے حوصلوں کو ایک نئی زندگی اور ہمارے عزائم کو تازگی بخشی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ ملحت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بلا شبہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج اگر ہم پھول ہیں تو اس کی خوشبو آپ ہیں، ہم اگر تاریکی ہیں تو اس کے حسین جگن آپ ہے، ہم اگر بلبل ہیں تو اس کی چہک آپ ہے۔ ہمیں یہ بات کہنے میں تردد نہیں کہ آج اگر ہم اس اجلاس میں
کامیاب ہے تو اس کی ضمانت آپ ہے۔ یقیناً آپ نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے بہت سے کاموں کو پس پشت ڈال کر اپنے دلی جذبات کو پامال کیا ہوگا۔ ہم آپ کی تشریف آوری کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، لیکن اس میکدے کے میخاروں کے دلوں پر برپا ہونے والی خوشی، مسرت، امتنان و تشکر آپ کے تشریف آوری کے احترام اور احساسات و جذبات کے تلاطم خیز کا اظہار میرے بس میں نہیں۔ الفاظ کی کمی دامن گیر ہے، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، تیری محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہم آپ کے قدوم میمنت کا صمیم قلب سے شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اہلاً و سہلا مرحبا کہتے ہوئے اپنے احساسات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ آپ آئے جلسے میں ہمارے خدا کی رحمت ہے۔ کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے جلسے کو دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا یہ جلسہ انجمن بزم قاسم کا سالانہ و انعامی جلسہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند سطروں میں انجمن حاضہ کا تعارف کراؤں۔ انجمن بزم قاسم کا قیام 2014 میں عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں انجمن حاضہ جمعیت طلباء کے نام سے موسوم ہوا تھا۔ یہ دور وہ تھا جب انجمن کے سارے اراکین زیر تعلیم تھے۔ انجمن حاضہ کا انعقاد علاقے کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالعزیز قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے زیر سرپرستی میں عمل میں لائی ہوئی۔ پھر وقت آگے بڑھتا گیا اور انجمن کے سارے اراکین جو اس وقت زیر تعلیم تھے فارغ التحصیل ہوئے، اور انجمن کے قائدین کی ایک جماعت نے حضرت مولانا مفتی وسیع قاسمی صاحب شیخ الحدیث جامعہ امام انور شاہ دیوبند کی خدمت میں انجمن کا کچھ تعارف کرایا اور حضرت نے اپنی خوشی اور دعاؤں سے اور بہت مشوروں سے نوازا، اور انہوں نے ہی پھر اس جماعت کا نام انجمن بزم قاسم رکھا اور بہت زیادہ اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ اللہ پاک وہ دعائیں اور وہ محبت بھرے الفاظ مشورے ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آخر میں سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے ایک بار پھر سے صدر جلسہ استاد مکرم گلشن مسیح الامت کے چمکتے ہوئے ستارے ارکان انجمن بزم قاسم کے امیدوں کے بہار حضرت مولانا غلام رسول مفتاحی حفظہ اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں نذرانہ تشکر پیش کرتے ہوئے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ برابر اسی طرح اپنی توجہات اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں گے اور ہمت افزائی فرماتے رہیں گے۔ شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے اے کاش روز آئے موسم بہار کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔